مولانا 73 کا آئین ایک سمجھوتا ہے، سوشلسٹ میں اور رائٹسٹ میں اور سیکولر میں اور اسلامسٹ میں. آپ کی کوشش ہے بطور ایک نظریہ دان کے کہ اسے آپ زیادہ اسلامی رنگ اس میں لے کر آ سکیں، اور جو سیکولر حضرات ہیں میری طرح کے وہ چاہیں گے کہ اس میں بنیادی حقوق محفوظ رہے. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کہ جو بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے، بلکہ ہم بھی شامل تھے اس پروسیس میں، جو سمجھوتا کیا اسے توڑ دیں کہ آپ بنیادی حقوق کا احترام نہ کریں اور ہم اسلامی پروویژنس کو کہیں کہ جی انہیں نکال باہر کرے آئین سے، پھر تو سمجھوتا ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں آپ کے پرکھوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ساتھیوں نے تو 73 کا آئین بنایا، اس میں انہوں نے ایک ملائی ریاست نہیں بنائی. کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو تھی وہ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں تھی، اور اس پر مفتی محمود نے اور مولانا نورانی نے اتفاق کیا تھا. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے کہ بھئی وہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس توازن کو قائم نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے بنیادی حقوق پہ کہ جو بیسک بنیادی حقوق ہم نے آئین میں مانے ہیں وہ آپ اسے رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کریں گے؟ دیکھیے، دین اسلام وہ انسانی حقوق کا محافظ نظام ہے، اور فرد کی رفاہ سے لے کر ریاست کی اقتصادی خوشحالی تک، جب تک آپ کا ایک فرد خوشحال نہیں ہے، جب تک آپ کی ریاست خوشحال نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب لفظ خلافت آئے گا اور لفظ سیاست آئے گا تو اس سے مملکت اور ریاست کا نظام اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق اور اس کے تحفظ کا سوال ہوگا. اس میں جان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں مال کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں عزت و آبرو کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نسل و نسب کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے، اس میں عدل و انصاف مہیا کرنے کا بھی مسئلہ ہے، اس میں حفظ عقل کا بھی مسئلہ ہے. تمام حوالوں سے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کے حقوق بنتے ہیں، اور ان حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے منافی ہر چیز کو روکنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جب ہم اس بنیادی نظریات پر متفق ہیں، اس بنیادی اصول پر ہم متفق ہیں، اور جتنی بھی تاریخ اسلام کے ہمارے اکابرین ہیں، چاہے امام غزالی ہیں، چاہے ابن خلدون ہیں، چاہے ابن کثیر ہیں، چاہے ماوردی ہے، تمام دنیا اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ سیاست جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے. تمام نے سیاست کے معنی یہی کیے ہیں کہ القیام بالشیء بما یصلح، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر کرنا کہ جو معاشرے میں اصلاح کا سبب بنے. اس تصور کو عام کیا ہے سب نے. اچھا، یہ جو عالمی حقوق کا اعلان نامہ ہے، بنیادی حقوق کا، انسانی حقوق کا، اس میں آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے مکتب کے لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں جو ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کروں آپ سے کہ جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، سوائے ایک آدھ شق کے کہ جس پر بحث ہو سکتی ہے، مجموعی طور پر میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے غیر مسلم بھی جب بیٹھتا ہے اور اس کی بہتری کے تصور کے ساتھ اس کے حقوق کا تعین کرے گا تو وہ اسلام سے باہر جا نہیں سکتا جی، کہ اسی حوالے سے اسلام نے اس کا تعین کیا ہے جی. تو لہٰذا بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ ترمیم کر سکتے ہیں یا اسلامی نقطہ نظر سے، کیونکہ وہ سب نے بنایا ہے تو اس میں صرف مسلمان تو نہیں بیٹھا ہوگا، تو اس میں ساری جب دنیا بیٹھتی ہے تو کہیں پر کوئی عدم توازن کسی ایک آدھ شق میں ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا احترام کیا جائے. جو حق وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، یعنی تعلیم ایک حق ہے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے دائرے میں تعلیم کا حق اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت حاصل ہے. مذہب کے حوالے سے اپنی تعلیم حاصل کرنا یہ حق ہمارے اقوام متحدہ نے دیا ہے، اس کے انسانی حقوق کے چارٹر نے دیا ہے.
لیکن وہ حق میرے دینی مدرسے کو اور دینی مدرسے کے اندر حصول علم کو کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا. اس این جی او کو آپ قبول نہیں کر رہے, وہاں پر آپ اس کے حق پہ تحفظات کر رہے ہیں. کبھی اس کو آپ دہشت گردی کے مراکز کہتے ہیں, کبھی انتہا پسندی کے مراکز کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی آپ نے تو بس ایسے فقیر غریب بنا دیے ہیں. تو یہ سوالات بھی میرے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے, کیا دینی مدارس کے اندر کوئی نئے تجربات ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان کے مملکتی نظام میں جو سرکار کے زیر انتظام تعلیمی نظام ہے, اس کے حامل لوگوں کو کردار ادا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. لیکن دینی مدارس کے تعلیم یافتہ اور اس کے جو محققین ہیں, اس کو ہمارے ملک کی نظام میں اس تعلیم کو گنجائش نہیں دی گئی. آپ گنجائش دیں, پھر دیکھیں آخر یہاں پر بھی تو آنکھیں بند کر کے کوئی افسر نہیں بنتا. 6 مہینے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. 17 گریڈ سے 18 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا, 18 سے 19 میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا. یہ نیپا اور یہ ساری چیزیں اسی لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں گے, پھر وہ کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے. اگر یہ انتظام آپ پاکستان کے اسلامی نظام کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی مہیا کر دیں, ان کے لیے بھی شعبے متعین کر دیں, لیکن گنجائش تو بنائیں. سب آپ کے ساتھ مل کر جانے کے لیے تیار ہیں. آج اگر ایک عالم دین جو فقہ کا عالم ہو اور مفتی ہو, اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں اور میں آپ کی عدالت میں پیش ہو کر شرعی عدالتوں میں پیش بطور وکیل کے وکالت کر سکتا ہوں, آپ کا سارا وکالت نامہ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے لگ جاتا ہے جی کہ نہیں جی تم کون ہوتے ہو, کالی چونکہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور ملا آ گیا جی وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا. اور مجھے پتا ہے کہ میرے دارالعلوم کے ایک شیخ الحدیث کے گھر میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے ذرا بتا دیجئے یہ مشارکت کیا ہے, یہ مزاربت کیا ہے, یہ مرابحت کیا ہے, ذرا مجھے اس کی تفصیل چاہیے. اور جب میرا استاد ان کو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. حضرت آپ کو اللہ اجر دے, بہت آسان کر دیا آپ نے. اب میں تعارف کرا دوں. مہمان کہتا ہے کہ حضرت اب میں آپ کو تعارف کرا دوں, میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اور میں فیصلے دے رہا ہوں اس حوالے سے, اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا فیصلے دے رہا ہوں, میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا. اور یہاں آ کر آج مجھے اطمینان ہوا کہ یہ معاملات کیا ہیں. اس کے عنوانات ہم سنتے ہیں لیکن نیچے کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی, اس کی تعریفات ہمیں معلوم نہیں ہوتی جی. تو یہ چیزیں آپ کے ملک میں جو آپ کا معاشرہ اسلامی ہے, آپ کا عام مسلمان دیہاتوں میں جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے کہ یہ حق جو عدالت نے آپ کو دیا ہے یہ شریعت بھی دیتی ہے, تب تک اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے بیچ میں. تو اس حوالے سے ایک جامعیت جو ہے وہ چاہیے, اور اس جامعیت کے لیے ہی یہ ادارے بنائے گئے ہیں. یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ جب تک تم میری طرح پگڑی نہیں باندھو گے اور میری طرح قمیص سلوار نہیں ہوگی اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو. کبھی اس طرح کی تصورات ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. میں آپ کو اسی پوٹ پتون میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ مجھے مانے تو تھے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں, میں اپنی شہریت جی. اچھا مولانا, خود کچھ جیکٹ تھا. ہاں یہ بھی ان کا معاملہ ہو گیا. آپ جو حق مانگ رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو آزادی ہو اور اس کے حساب سے پریکٹس کرنے کی اور پرچار کرنے کی, یہ حق آپ دوسرے مکتب کے اور مذہب کے لوگوں کو بھی دیں گے؟ حضرت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کیوں سوال کر کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں؟ میں کبھی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, میں قوم کی بات کر رہا ہوں, میں مملکت کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے میں مسئلے کی بات نہیں کر رہا آپ سے. نہیں, یہ جو آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں بنیادی حقوق میں یہ ہے کہ ایک عیسائی کو اپنے عقیدے کے حساب سے حق حاصل ہے کہ وہ کیا عبادات کرتا ہے, کیا رسومات ادا کرتا ہے, کیسے زندگی گزارتا ہے. جیسے آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں, کیا یہ حق آپ دوسرے لوگوں کو بھی دینے کے تیار ہیں؟ تمام جس کو آپ غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں ان کو ان کی عبادت گاہیں, ان کی حفاظت, ان کے اندر ان کے اپنے عبادات کے حوالے سے ان کی پوری آزادی. اسلام آج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں مروب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. جب اسلامی فوجیں شام میں داخل ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت جاری کی کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو خبردار آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا,
آپ نے ان کے جانور و مویشیوں کو تباہ نہیں کرنا، آپ کے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب ہیں اور جو بذام خیر وہ خدا کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا۔ یہ ساری تعلیمات صدر اول میں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ نے انسانیت کو عطا کیے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا اسلام دنیا اس روش پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس پہ آپ بات کریں بہت بڑے پراسپیکٹ میں۔ میں مسلک کے دائرے میں پھنس کر بات نہیں کر رہا، میں اس چھوٹے دائرے میں محصور اور یرغمال ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اور ایک ایسے مسلمان کہ جس کا موضوع انسانیت ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ مولانا، یہ آپ بیان کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں میں ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ اتفاق ہوا کہ نہ مسلک کو چھیڑو اور نہ اپنے مسلک میں قائم رہو، دوسرے مسلک کو مت چھیڑو، یہ اتفاق ہوا آپ کے درمیان؟ اس پر آپ قائم ہیں؟ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر جو تمام مکاتب فکر کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ناموس کے حوالے سے، وہ آج بھی متفقہ دستاویز ہے۔ کمی صرف اتنی ہے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر قانون سازی بھی ہو جائے اور قانون کے تحت اس چیز کو تحفظ دیا جائے تاکہ ان فسادات کا راستہ روکا جا سکے۔ اچھا، اس میں اصول یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، اور لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو ہم جو سیکولر لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین، آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں، میں اپنا مذہب پریکٹس کروں۔ اس پر آپ کو کیا اثر آتا؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، اپنا مسلک مت چھیڑو، دس از واٹ سیکولرزم از، یہی سیکولرزم ہے۔ اس پر آپ سیکولر تو آپ کی ساری جمعیت علماء ہندوستان بھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد جو سیکولر تھے، آپ کی جمعیت علماء ہند کے متفقہ صدر جنہوں نے پاکستان نہیں مانا اور ہندوستانی قومیت کا اتفاق کی حمایت کی، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کے بھی، ان کے خلاف الزام نہیں لگا رہا، وہ سیکولر تھے اور ہیں۔ ابھی آپ جائیں گے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں تو وہاں پہ آپ کو سیکولرزم کا وہاں سیکولرزم حلال یا حرام، یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں آپ نے؟ پھر آپ یہ مت کہیں، پھر آپ کہیں یہ شیعہ بھی کافر ہے، آپ کے بریلوی بھی کافر ہے، صرف دیوبندی مسلمان ہیں، یا آپ کے تکفیری اور وہابی بھائی مسلمان ہیں، باقی سب فارغ ہیں، یا آپ یہ کہیں؟ اس رخ پہ نہ جائیں، اس رخ پہ نہ جائیں۔ جن کو آپ نے کہا کہ یہ سیکولر ہیں، انہوں نے تقسیم کے فلسفے کو نہیں مانا۔ آج ہم اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ریاست پاکستان کہلایا، لہذا وہ حوالے وہیں رہ گئے۔ اب ہم ایک نئی ریاست کے اندر جو لا الہ الا اللہ اور مسلمان کے نام پر مارد وجود میں آیا، ہم نے اب اس ریاست کو جس نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے اس حوالے سے اب بات کرنی ہے۔ وہ باتیں آپ چھوڑ دو، اب رہی بات اور اب میری بات تو سنیں نا جی، آپ نے بڑی تحقیق ایک وہ یہ کہ پاکستان سارے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا، اگر بنا ہوتا تو 24 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے، اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو بشر یہ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا، اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوق کا نعرہ اور پختون حقوق کا نعرہ، آپ کے والد بزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مستعفی ہو گئے کہ بلوچستان میں حکومت توڑی گئی، پھر یہ مناقشے نہ ہوتے اور صوبائی خود مختاری کے ایشوز نہ ہوتے، اور آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ بناتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں، پنجابی تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں، سندھی جو یہاں ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں، آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دینے اب جائیں گے، دے دیں گے کہ 24 کروڑ یہاں تشریف لے آئے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی، مطلب قومی ریاست ہے نا، اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے۔ باہر سے اگر کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا جی، کوئی باہر سے آئے گا سعودی آئے، کوئی مصری آئے، سعودی اور مصری کہلائے گا، پاکستانی اب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخت جو ہے وہ دنیا میں متعارف کرائی ہے، اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا اور اسی کو پاکستانی کہا جائے گا جو یہاں رہتا ہے۔ جو
کہ پاکستان سارے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا. اگر بنا ہوتا تو 24 کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے, اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا, اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوق کا نعرہ اور پختون حقوق کا نعرہ, آپ کے والد بزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مستعفی ہو گئے کہ بلوچستان میں حکومت توڑی گئی, یہ پھر یہ مناقشے نہ ہوتے اور صوبائی خود مختاری کے ایشوز نہ ہوتے, اور آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ بناتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں, پنجابی تاریخی پس منظر کے لوگ بھی ہیں, سندھی جو کہ یہاں ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں. آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دینے اب جائیں گے, دے دیں گے کہ 24 کروڑ یہاں تشریف لے آئے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی. مطلب قومی ریاست ہے نا, اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے. باہر سے اگر کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا جی. کوئی باہر اور اگر سعودی آئے, کوئی مصری آئے, سعودی اور مصری کہلائے گا, پاکستانی اب نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخت جو ہے وہ دنیا میں متعارف کرائی ہے, اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا اور اسی کو پاکستانی کہا جائے گا جو یہاں رہتا ہے. ایک سوال اور ہے, یہ جو تشدد ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں مکالمہ مشکل ہے, میں اور آپ بیٹھے مکالمہ کر رہے ہیں, اس میں صرف ایک بات نہیں ہے, وہ ہے تشدد. میرے پاس پستول نہیں ہے, آپ کے پاس سوسائڈ بامبر کی جیکٹ نہیں ہے. یہ جو سوسائڈ بامبر کی جیکٹ بیچ میں آ گئی ہے اور یہ بیچ میں تکفیری حضرات آ گئے ہیں اور یہ جو القاعدہ والے آ گئے ہیں, کیا مجھے آپ بتا سکیں گے کہ کیا اس تشدد کے عنصر کو مذہبی نقطہ نظر سے آپ جائز سمجھتے ہیں, اور کیا جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے؟ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں. کیا آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ گروپس اعلان کر سکتے ہیں؟ افغانستان کے خلاف کر سکتے ہیں جہاد کا اعلان؟ اس کی کیا شرائط ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی, ہم اس جنگ میں جل بھی رہے ہیں, اور پھر جن لوگوں کے حوالے سے اور جس عنوان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے اس میں یہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے, تاکہ جو لڑائی ہو رہی ہے دوسرا فریق دفاعی پوزیشن پر بھی رہے, جنگ بھی جاری رہے, اور جنگ ہوگی تو خطے میں وہ موجود رہے گا, جب امن آئے گا تو وہ موجود نہیں رہے گا. تو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس تشدد پہ یقین نہیں رکھتی, اور ہم نے واضح طور پر 3 دستاویزات پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں. ایک دستاویز کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء, تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے اکابر نے جن جن چیزوں پہ اور اصولوں پہ اور معاملات پہ اتفاق کیا تھا, ہم ان متفقات کو دوبارہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیں گے جی, اس کا انکار کرتے ہیں جی. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 25,000 علماء کا اجتماع کیا, اور جس میں تمام اکابر, حتیٰ کہ فضلائے دیوبند بھی اس میں شریک تھے جو اکابر علماء تھے. بلوچستان میں ہم نے 10,000 علماء کا اجتماع کیا, اور ان تمام علماء کرام نے ان تمام واقعات کے ساتھ برات کا اعلان کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیوبندی اسلام اور دیوبندی مسلک میں جو ہے شدت پسند ہیں اور ساری تنظیمیں یہ اور وہ. تو پھر لاہور میں دیوبندی علماء 150 علماء کرام کراچی سے لے کر گلگت اور چترال تک اکٹھے ہوئے اور مجتمع طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر ہم عذر شرع بھی مسلح جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے جی. یہ ساری چیزیں دستاویزات ہیں, ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کی ہیں, لیکن آپ ہیں کہ آپ مذہبی دنیا کی اس موقف کو نہیں پروجیکٹ کر رہے, اور آپ اس جیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس خودکش کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس 10 علماء کو جو داڑھی پگڑی کے ساتھ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو اس چھوٹے طبقے کی پروجیکشن ہے, یہ آپ کی نیت کا نشاندہی کرتی ہے کہ آپ در حقیقت اس جنگ میں مذہب کو ایک ڈیفینسو پہ رکھنا چاہتے ہیں, اور امت مسلمہ کو دنیا جو ہے وہ ڈیفینسو پہ رکھنا چاہتی ہے. لہذا اس جنگ کے جو بنیادی اور اصلی عوامل ہیں, اکیڈمکلی ذرا تھوڑے سا اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا, ورنہ یہ تو صبح و شام کی ہماری بحثیں ہیں, تھڑوں پہ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. اصل عوامل جو ہیں اس کی بنیاد
کبھی نہ مسلمانوں نے رکھی ہے نہ ان نوجوانوں نے رکھی ہے. آئین سن 73 میں بنا ہے, جنگ آپ نے 1979 میں چھیڑی. آج آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے یہ لا رہے ہیں کہ 1979 کے قانون کو تبدیل کرنا ہے, اور آپ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسیاں اختیار کی گئی تھی اس نے ہمیں جنگ میں ڈالا ہے, اور اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں. یہ الفاظ ہیں ان کے اندر, اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں. یہ ساری پالیسیاں کس نے بنائی؟ ہم نے دنیا کی کس ایجنڈے پہ کام کیا؟ ہم نے کن کن کی خدمات سر انجام دی؟ قومی سطح پر کتنی بڑی بڑی غلطیاں تاریخ میں ہم سے ہوئی, ہم اس پر جا ہی نہ رہے. آج بھی ہم روزمرہ کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں, اور معروضی اور روزمرہ کے معاملات پر ہم بحث کر رہے ہیں. مولانا بہت شکریہ اس بات کا. میں تو ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تشدد کو رد کیا اور پاکستان کے اندر جہاد کو رد کیا. یہ قابل احترام بات ہے, ہم آپ کی مکمل اس پہ حمایت کرتے ہیں. اور یہ بات میں ایک نقطے کو واضح کر دوں, یہ لفظ جہاد جو ہے نا, میری بات سنیں, کیونکہ لفظ جہاد کو رد کیا یہ غلط بات ہے. جہاد میرے جدوجہد بھی جہاد ہے. جہاد کے معنی ہے کوشش, اور آپ جب کوشش کرتے ہیں ایک میدان میں نکل کر, اور آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں, اور آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اعلاء کلمت اللہ کے بغیر کوئی جنگ جو ہے جہاد نہیں ہے. لہذا اس حوالے سے ہم غیر مسلح جدوجہد کو بھی جہاد کے زمرے میں لاتے ہیں, اور مسلح جنگ جو ہے اس کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. آج دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گیا ہے. گلوبل ولیج میں ہم دنیا سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے, ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشدد کو رد کر رہے ہیں, اور جہاد کی جو دوسری اکبر جو شکلیں ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو بندوق والا جہاد ہے وہ جہاد صغیر کا علاقہ ہے, اور لیکن وہ 5 ارکان اسلام میں تو نہیں ہے, آپ نے چھٹا نہ بنا دیا ہو. تو وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے آ کے ایک مارکیٹ میں اللہ کا نعرہ لگاتا ہے, نعرہ تکبیر لگاتا ہے, اور وہ جیکٹ پھاڑتا ہے, اور 50-100 بندے عورتیں بچے جیسے خیبر بازار میں ہوا, اسے آپ کیا قرار دیں گے, اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کو آپ اسلامی ایکٹ قرار دیں گے؟ اس کی بحث آپ مجھ سے نہ کریں نا, میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. آپ طالبان کو پیغام دے دیں کہ امتیازات مناظرے کے لیے تیار ہے, تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے. وہ اہل سنت میں جواب والے کر رہے ہیں. اچھا, اس سے بڑھتے آپ مجھے یہ بتا, ایک آخری سوال میں کروں گا, پھر ہم ہاؤس کھول دیں گے, تھوڑا سا کافی کھول دیں گے. وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امریکہ پاکستان جو امریکہ کے ہاتھ میں ٹول بنا, جب معاہدے ہوئے سیٹو سینٹو کولڈ وار پیریڈ, اس کے بعد میں ہمارے آپ کے اختلاف میں ذرا, بلکہ ہم آپ کے استاد تھے آپ کے علماء کرام کے, کیونکہ آپ لوگ کامنسٹ کے شاگرد تھے بر صغیر میں, جب آپ لوگ بغاوت کر کے گئے تھے, یاد ہے آپ کو, کالے پانی میں بھی گئے تھے اور ماسکو بھی گئے تھے, اسٹالن گراڈ بھی گئے تھے. اس میں ہمیں آپ سے اتفاق ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے تھا, اور کولڈ وار میں اس کیمپ میں نہیں جانا. آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں الجھنا چاہیے تھا پاکستان کو, اس پہ ہمیں اتفاق آپ سے اختلاف نہیں ہے. اور یہ بات کہ بھئی یہ تاثر کہ جی روشن خیالی جو ہے وہ امریکہ سے نتھی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ویسی بات ہے, ہم آپ کے بارے میں یا ان کے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں.